السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنیپیڈیا۔ فرینڈز، لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنے کا اتفاق تو آپ کو ضرور ہوا ہوگا، تو کیا کبھی آپ کا واسطہ کسی زہریلی کتاب سے پڑا ہے؟ زہریلی کتاب سننے میں تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن واقعی کتابیں زہریلی بھی ہوتی ہیں جو پڑھنے والوں کو بے چین کر دیتی ہیں اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج۔ لیکن یہ زہر تو صرف لٹریچر تک محدود ہے۔ آج میں آپ کو ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں گی جو حقیقتاً زہریلی ہیں۔ فرینڈز، یہ خطرناک کتابیں 19ویں صدی میں تیار کی گئیں۔ جب ان کو بائنڈ کیا گیا تو ان پر ایمرلڈ گرین کلر کا کپڑا، جو کہ آرسینک استعمال ہونے کی وجہ سے کافی بدنام تھا، چڑھا دیا گیا۔ یہ کتابیں بہت عرصہ تک کتب خانوں کے شیلفز پر پڑی رہ گئیں اور کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی، جب تک کہ ڈاکٹر میلیسا ٹیڈون نے، جو کہ ونٹرتھ میوزیم میں لائبریری ہیڈ تھی، انہوں نے نوٹس نہیں کر لیا۔ انہوں نے ایک مشن لانچ کیا جس کا کام ان کتابوں کو ڈھونڈ کر نکالنا تھا، اور اب تک 19ویں صدی کی 88 زہریلی کتابیں جن پر گرین کپڑا چڑھا ہوا ہے تلاش کی جا چکی ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ آرسینک کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک کیمیائی مادہ ہے جس کو ڈائریکٹ نگلنا یا سانس کے ذریعے اندر لے جانا انسانوں تو کیا جانوروں تک کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کتابیں کسی بہت بڑے نقصان کی ذمہ دار نہیں، لیکن پھر بھی ان کو چھونا خطرے سے ہرگز خالی نہیں تھا۔ جو لوگ ان کو بار بار چھوتے ہیں، جیسا کہ لائبریرین یا تحقیق کار، ان پر لگے آرسینک کو سانس کے ذریعے اندر لے جانے کا موجب ہو سکتے ہیں، جو کہ کم از کم ڈائریا اور پیٹ کا درد اور زیادہ سے زیادہ ہارٹ فیلئر، نیورولوجیکل ڈس فنکشن اور ڈیتھ کا سبب ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، ایمرلڈ گرین دراصل ایک پرشین کلر ہے جو کہ کاپر ایسیٹیٹ اور آرسینک ٹرائی آکسائڈ کو کمبائن کر کے بنا ہے۔ یہ خطرناک رنگ 1814 میں جرمنی کی وانگ ڈائی اینڈ وائٹ لیڈ کمپنی نے تیار کیا تھا، اور اسے کپڑوں اور دیواروں پر پھول بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ غرض اس کا استعمال اتنا زیادہ تھا کہ 1860 میں انگلینڈ میں 700 ٹن پگمنٹ تیار ہوا۔ اگرچہ اس زمانے میں لوگ آرسینک کے نقصان سے اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن یہ رنگ اس قدر پرکشش اور سستا تھا کہ اس کا استعمال بے حد عام ہو گیا۔ 19ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب کتابوں کی مانگ اور پروڈکشن میں اضافہ ہوا تو کمرشلی کتابوں کو بائنڈ کرنے کے لیے اس پاؤڈر لگے ہرے رنگ کے کپڑے کا انتخاب کیا گیا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم قیمت بھی تھا۔ 1840 میں کلاتھ باؤنڈ بکس مشہور ہونے لگیں اور پبلشرز نے ان سے بہت پیسہ کمایا، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان کی فاؤنڈیشن کو چھپا گئے، یہاں تک کہ بک کلاتھ میکنگ کے بارے میں کوئی ایویڈنس آسانی سے نہیں ملتی۔ 2019 میں ٹیڈون کو لائبریری میں ایک بک ڈسپلے کے لیے ملی۔ یہ ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کی کتاب تھی جس پر گولڈ پیسٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جب ٹیڈون نے اس بک کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو اس پر ایک سیاہ رنگ کی تہ جمی ہوئی تھی جو ہاتھ لگانے سے اتر رہی تھی۔ انہوں نے اس پگمنٹ کو لیبارٹری میں ریسرچ کے لیے بھجوا دیا۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ گرین کلر میں کاپر اور آرسینک دونوں موجود تھے۔ تحقیق کے بعد ایک ٹیم مرتب کی گئی جنہوں نے ان کتابوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی اور دیگر کتب خانوں سے ان کو اکٹھا کیا، لیکن جب ان کو تلف کرنے کی باری آئی تو ٹیڈون نے ان کو تلف کرنے کی بجائے محفوظ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہ قدیم ورثہ کا حصہ تھی۔ اب یہ کتابیں عام استعمال کے لیے مہیا نہیں، لیکن لائبریری کی زینت کے لیے ضرور استعمال ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنیپیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔